بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہاں خوشحالیوں کے موسم اتریں۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ جی، اپوزیشن 13 دسمبر کو لاہور میں جلسہ کرنے کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہی ہے۔ لاہور میں علاقائی سطح کی ریلیاں بھی شروع ہو چکی ہیں، جس میں مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ اگر ملتان میں جلسہ ہو گیا تو لاہور تو پھر لاہور ہے، جبکہ وزیراعظم عمران خان کہہ چکے ہیں کہ اجازت بھی نہیں دیں گے اور روکیں گے بھی نہیں، جبکہ قمر زمان کہرا کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کی پالیسی ہے کہ سروس دینے والے اور کیٹرنگ کرنے والے اور انتظامات کو چلانے والے منتظمین جو ہیں ان کے خلاف دھڑا دھڑ مقدمات ہو رہے ہیں۔ جبکہ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے خطاب کے دوران کہا ہے کہ کیا اقبال نے ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جس میں کسی وزیر اعظم کو آئینی مدت پوری کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ انہوں نے کہا، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا یہی قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر خیبر پختونخوا انتخاب چمکنی نے بارش کا پہلا قطرہ بنتے ہوئے نواز شریف کے بیانیے کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا اور ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ جن لوگوں نے ہمارا پچھلا پروگرام دیکھا ہے، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ نواز شریف کے بیانیے سے نالائیں ہیں اور وہ اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تمام پہلوؤں سے صورتحال کا احاطہ کریں گے۔ پھر بھارت میں دہلی چلو کا نعرہ اتنا مقبول ہوا ہے کہ تمام مختلف ریاستوں سے دھڑا دھڑ لوگوں نے دہلی کا رخ کر لیا ہے۔ بہت سارے لوگ دہلی کی سرحد پہ بیٹھ چکے ہیں، دہلی کا محاصرہ کر چکے ہیں، اور کسان ایمپاورمنٹ اینڈ پروٹیکشن بل 2020 جو ہے وہ مودی کے گلے پڑ چکا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم اور UN کے سیکرٹری جنرل کے کسانوں کے حق میں بیانات اور ٹویٹس اور گفتگو کے بعد بھارت بہت پریشان ہے، مودی کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ راہل گاندھی ٹویٹ پہ ٹویٹ کر کے کسانوں کے حق میں جو وہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں مودی کو مزید پاگل کر رہے ہیں۔ اور اس تمام تر صورتحال کا جائزہ بھی لیں گے اور اس پہ بات بھی کریں گے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب، اپوزیشن کا جلسہ لاہور میں اور صورتحال بڑی گرما گرمی ہو رہی ہے دونوں طرف سے، بڑا خوبصورت خبریں مل رہی ہیں ناظرین کو اور اخبارات کے قارئین کو کہ روزانہ بڑے مزے کے ایک دوسرے کے مقابلے میں بیانات آ رہے ہیں، اور جو ایک خاموشی تھی اور اتنی سردی کے موسم میں ایک اچھی گرما گرمی ہے سیاسی۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے الوی صاحب۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں، جب ملتان میں جلسہ تھا تو دونوں طرف سے بیانات میں سختی تھی۔ حکومت کہہ رہی تھی کہ نہیں جلسہ کرنے دیں گے، کنٹینر بھی لگا لیے اور تالے بھی لگا دیے تھے اسٹیڈیم کو، لیکن پھر جلسہ ہو گیا، کنٹینر اٹھا لیے گئے، تالے ٹوٹ گئے اور عدالت نے بھی اجازت دے دی۔ صحیح ہے۔ اب جب لاہور میں جلسہ ہے تو حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں کرنے دیں گے جلسہ، یعنی وزیر اعلیٰ نے نہیں کہا، وزیر اعظم نے کہا ہے ٹھیک ہے کہ ہم جلسہ نہیں کرنے دیں گے، اجازت نہیں دیں گے، لیکن اپوزیشن بزید ہے کہ ہم جلسہ کریں گے۔ اور دیکھیے، یہ نون لیگ کی میزبانی میں جلسہ ہے، وہ اپنے ورکرز کو کنونشن کر رہے ہیں، ریلیاں کر رہی ہیں مریم نواز، تو جلسے کی تیاری تو وہ بھرپور انداز میں کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آخری 2 دنوں تک ان کی بحث لگی رہے گی، انتظامیہ نہیں مانے گی کہ وزیر اعظم کا حکم ہے جلسہ نہیں کرنے دینا۔ اچھا، وہ بیچارے جو ٹینٹ کرسیوں والے ہیں وہ پکڑے جائیں گے، جی ہاں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایسا ہی۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو قربانی دے دیں گے۔ ہو سکتا ہے بہت سے، چونکہ نون لیگ کا شہر ہے لاہور، تو اس میں بہت سے ٹینٹ کرسیوں والے ان کے اپنے ورکر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور مریم نے بڑا جذباتی طور پر کہا ہے، لاہوریو یہ آپ کا امتحان ہے، ملتان والوں نے جلسہ کر کے دکھایا، اب آپ کی باری ہے۔ مظہر برلاس صاحب ہمارے ساتھ انتخاب چمکنی صاحب سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون KP کی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ انتخاب چمکنی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ آپ نے ایک پریس کانفرنس کی اور جس میں نواز شریف کے بیانیے سے لا تعلقی کا اظہار کیا، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اس پریس کانفرنس میں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ہم مسلم لیگی ہیں اور مسلم لیگی ورکر رہیں گے، لیکن اس وقت جو ہے مسلم لیگ کا جو نظریہ ہے، جو ہم نے شروع سے اسٹوڈنٹ لائف سے ہم نے میسٹ کی ٹائم سے دیکھا،
تو وہ پاکستان کی عالمیت اور پاکستان کی بقا کی بات ہو رہی ہے. اس وقت ٹھیک ہے ملک میں لاتعداد مشکلات ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, بہت سی ایشوز ہیں, اس پہ بالکل ہم پارٹی اور پی ڈی ایم کے بالکل موقف کے حق میں ہیں. لیکن جہاں تک اداروں کی بات ہے تو ادارے ہمارے اپنے ہیں, ان کو ٹارگٹ بنانے کی بجائے, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے آپ کا میڈیا ہو, ادارے ہمارے اپنے ہیں اور آپ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. صحیح ہے. ہزاروں لاکھوں شہداء ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں, اسپیشلی میں پشاور میں تو اور کیپی میں تو اتنے شہداء نظر آتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. درست ہے. دن میں اتنے جنازے اٹھائے گئے ہیں کہ آپ کے سوچ سے بلاتر ہے. دہشت گردی کا مرکز رہا ہے. دیکھیے سب کچھ. تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ریویو کرنی چاہیے. ہم نے لیڈرشپ سے ریکویسٹ کی اس پریس کانفرنس میں کہ ہمیں اس وقت ریویو کرنی چاہیے, اس پہ ہم اداروں کی بجائے لوگوں کے مسائل حل کرنے پر توجہ دیں, چاہے مہنگائی ہو چاہے جو بھی ہو. لیکن اگر اس وقت ہم اداروں کے ساتھ کنفرنٹیشن کریں گے تو نقصان ہمارے ملک کو ہوگا, سالمیت کو ہوگا اور فائدہ انڈیا کو ہوگا. تو ہمارے پوائنٹ یہ تھا کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں بینگ اے مسلم لیگر کہ ہم اس بیانیے پہ ریویو کیا جائے. اور ریویو اس لیے کیا جائے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ افواج پاکستان کے ہزاروں جو لوگ شہید ہوئے ہیں, پھر ان کا خون رہے گا یا پھر ان کا کیا مقصد تھا, یا پولیس والے یا سویلین. آپ دیکھیں دن میں ایک دن میں سینکڑوں لوگ شہید ہوئے تھے. صحیح. اچھا چمپلی صاحب, ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو بیرونی مشکلات ہیں, ایک طرف انڈیا سے, دوسری طرف افغانستان سے, اور یہاں تک کہ اس کے پروف بھی دیے گئے ہیں. صحیح. اچھا چمپلی صاحب, تو ہمارے پریس کانفرنس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم پارٹی سے, اپنے لیڈرشپ سے پارٹی میں رہ کر ایک ریویو کے لیے ریکویسٹ کر رہے تھے. صحیح ہے. سوال سن لیجئے. سوال صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کی پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ حکومت اور ریاست کے درمیان فرق نہیں کر رہی, تو کیا آپ نے کوئی اور مطالبہ بھی کیا ہے کہ پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بلایا جائے اور وہاں یہ بات طے کی جائے کہ ریاست میں اور حکومت میں فرق ہے؟ حکومت پر تو تنقید ہو سکتی ہے مگر اپنی ریاست پر تو تنقید نہیں ہونی چاہیے. یہی دیکھیں جی, اس پریس کانفرنس میں نے یہ کہا. اب ہمارے ساتھ بہت سے اپنے دوستوں نے رابطہ کیا, اپنے پارٹی کے لوگوں نے, کیونکہ وہ بھی اس پوائنٹ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلم لیگ میں ہیں, مسلم لیگ میں رہیں گے, لیکن حکومت کو تو ہم ہر قسم کی تنقید کا نشانہ بنائیں گے کیونکہ یہاں پر مسائل بہت زیادہ ہے حکومت کی طرف سے. لیکن ریاست ہماری ماں کی حیثیت رکھتی ہے. ریاست کے ساتھ ہم نے, کیونکہ خوشحال پاکستان ہم سب کا ڈریم ہے, جب تک پاکستان خوشحال نہیں ہوگا, جب تک پاکستان کی سالمیت نہیں ہوگی, جب تک ہم اداروں کو اپنا نہیں سمجھیں گے تو پھر تو وہ کسی اور کے ادارے نہیں, ہمارے اپنے ادارے ہیں. آپ کا میڈیا ہے, ہمارا ہے, اور یہ باہر سے تو آپ لوگ نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم ریویو چاہتے ہیں اس بیانیے پہ, تو یہ ہمارا مین مقصد تھا. لیکن نواز شریف کہتے ہیں کہ حکومت بڑی پریشان ہے, حکومت مہنگائی ختم نہیں کرنا چاہتی, بے روزگاری ختم نہیں کرنا چاہتی, ان چیزوں کو نہیں روکنا چاہتی, صرف نواز شریف کا راستہ روکنا چاہتی ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مہنگائی اور اس کے تو ہم خلاف نہیں, تو میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے بہت انریسٹ ہے. مہنگائی دیکھیں, اکانومی انٹرنیشنلی دیکھیں, کرونا میں اتنا, کل پشاور میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ ایک بہت بڑے ہاسپٹل, خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں آکسیجن سپلائی ختم ہو گئی تھی جس سے قیمتیں جانے گئی ہیں. تو مطلب اس طرح کی چیزیں کو کنٹرول کرنا حکومت کی نالائکی ہے. لیکن جہاں تک ہم اداروں کی بات کرتے ہیں تو اداروں کے ساتھ ہم کبھی کنفرنٹیشن نہیں چاہیں گے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ پاکستان کی سالمیت کی بات ہو رہی ہے. صحیح ہے. نواز شریف یہ کہتے ہیں, انہوں نے کل اپنے ورکرز کنونشن سے بات کرتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے بات کی, انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے کیا یہ خواب دیکھا تھا کہ کسی بھی وزیر اعظم کو آئینی مدت پوری نہ کرنے دی جائے. انہوں نے سوال کیا, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا یہی قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, ہم رول آف لا کی بات کریں گے, ہم کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات کریں گے, ٹھیک ہے نا. ہم ہمیشہ اس کی بات کریں گے کہ جو آئین میں ہمیں واضح ہے ایک چیز, اس کے چلا جائے. ہم آئین کے خلاف تو کوئی بات نہیں کر رہے, ہم تو پارٹی میں رہ کر ایک بات کر رہے ہیں جو فریڈم آف سپیچ کہلاتی ہے, جو ہمارے کنسٹیٹیوشن اور فنڈامنٹل رائٹس میں گارنٹیڈ ہے کہ ہم جب کوئی بات کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن کسی کی مخالفت میں نہیں. اپنی تصحیح, اپنی جو ریویو کی وہ ہے, یا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں. صحیح. چمکنی صاحب, آپ کے ساتھ کے پی کے میں کتنے لوگ ہیں, پنجاب میں اور دیگر صوبوں کے لوگ بھی ہم آواز ہیں اس حوالے سے, اور تیار ہے کہ اس طرح بات کریں؟ یہ کہ بہت سے دوستوں نے, بہت سے ساتھیوں نے مطلب اس پہ بات, جب میں نے پریس کانفرنس کی پہلی دفعہ پچھلے ماہ نومبر میں,
तो बहुत से दोस्तों ने रब्ता किया, उन्होंने भी कहा कि हम यही बात करना चाहते हैं कि हम मुस्लिम लीग की हुकूमत देखना चाहते हैं पाकिस्तान में, हम जो है तो मुस्लिम लीग को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्रंटेशन की सियासत से फायदा इंडिया को होगा, पाकिस्तानियों को नहीं होगा। अच्छा चमकली साहब, एक बात जरा बता दीजिए, आपने अभी फरमाया कि रूल ऑफ लॉ की आप बात करते हैं, आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, तो पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है 1973 में चूँकि बना, इस आइन के मुताबिक किसी भी पार्टी ने, आज तक बहुत सी हुकूमतें आई गईं, आपकी पार्टी की भी हुकूमत बनी, तो किसी ने भी आइन के जो पहले 40 आर्टिकल हैं उस पर तो अमल दरामद किया नहीं। ये पहले 40 आर्टिकल जो हैं वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ है, फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 50 सालों में जितनी हुकूमतें आई हैं, किसी एक ने भी आइन पर अमल नहीं किया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इसमें तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान उस वक्त से अभी तक रिफॉर्म के एक स्टेज पे चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी पूरा उस तरह जो है पूरा उसका वो नहीं हुआ, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का है वो लागू हो, लेकिन बदकिस्मती में इसमें आगे पीछे होता रहा है। तो हम चाहेंगे कि आगे भी ठीक हो और लोगों की वोट की वो हो, और लोगों को मतलब ये कि इंसाफ मिले, अदालतों से इंसाफ मिले। अगर हम जुडिशरी के फैसलों पर इस तरह तनकीद करेंगे, ठीक है, तनकीद हम फैसले के बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको टारगेट करेंगे तो वो भी गलत है, क्योंकि उन्होंने भी एक सेक्रीफाइस दिया है, उनका वो स्ट्रक्चर है, उनके खिलाफ अपने दायरे कार उस कार के अंदर उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसके फैसलों पर इस तरह मतलब ये कि टारगेट बनाना इंस्टीट्यूशंस को, मेरा पॉइंट है कि इंस्टीट्यूशंस को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। चमकनी साहब, अल्लाह करे नवाज शरीफ साहब को आपकी तजवीज़ की समझ आ जाए और वो इस पर अमल करें, लेकिन अगर वो नहीं करते बफर्ज महाल, तो आप लोगों की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? वो हम मीटिंग करके अपने दोस्तों में जो है उस पर बात करेंगे। फिलहाल इस पे तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं उस पर क्या फैसला आता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जनाब इंतखाब चमकनी साहब, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून KPK। जी मज़हर बरलास साहब, ये बड़े वाज़ेह हैं। असल में ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक तो मुस्लिम लीगें बहुत सी हैं, लेकिन मरवजा असूलों के मुताबिक हम उसी को मुस्लिम लीग मानते हैं जो बड़ी जमात हो। जी जी बिल्कुल ऐसे। तो बड़ी मुस्लिम लीगों में से नून लीग सबसे बड़ी है। अब इनकी क़यादत ने एक बयानिया दिया, अगरचे उसके बाद मरीम नवाज़ ने सुलह की बात की, फ़ौज से बात करने की बात की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी जब पेरोल पर रहा थे तो उन्होंने भी नेशनल डायलॉग की बात की। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नेशनल डायलॉग की बात जो है वो जी हाँ, नेशनल डायलॉग की बात तो बहरहाल किसी न किसी सतह पे हो रही है, और वो देखिए कब तक कामयाब होती है और कितनी कामयाबी हासिल करती है, इस पर भी बात करेंगे। और इसमें भी बात करेंगे कि लाहौर का जलसा कैसे होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले PDM के लाहौर में होने वाले जलसे की बात हो रही थी, और इस जलसे के हवाले से भी बहुत सारी बातें बाकी हैं। कमर ज़मान कायरा ने आज गुफ्तगू की और कहा कि जनाब वज़ीर आज़म धमकियाँ देते हैं और तकब्बुर से बात करते हैं, और ये तकब्बुर ही उनके ज़वाल की अलामत है। और उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि ज़रदारी और नवाज़ शरीफ को मैं NRO नहीं दूंगा, और उन्होंने कहा कि मुशर्रफ को मुशर्रफ ने NRO दिया था। उन्होंने कहा मुशर्रफ कौन होता है, मुशर्रफ को तो हमने जाने दिया था, असल में उससे ये इस्तीफ़ा हमने लिया था। सियासतदान हैं, बातें करते हैं। देखिए अब तो ये मीडिया ऐसा आ चुका है ना अली रज़ा साहब कि इनकी बॉसों की टेप्स मिल जाती हैं। भाई आपको कमर ज़मान कायरा साहब हमारे आपके दोस्त हैं, जी हाँ, लेकिन गुजारिश ये है कि आप तो जजेस बहाल नहीं कर रहे थे। वो नवाज शरीफ ने फिर जुलूस निकाला, वो गुजरांवाला पहुंचा तो आप लोगों को वो बहाल याद आया कि बहाल करना है, ठीक है। हालांकि बंदा आपका ही ड्राइविंग कर रहा था मुश्किल। इसी तरह मुशर्रफ के साथ देखिए आप पीपल्स पार्टी की जो चेयरपर्सन थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने दुबई में मुज़ाकरात किए
اور ظاہر ہے یو اے کے حکمران بھی شامل تھے مذاکرات کروانے والوں میں، اور بھی گفتیں ہوں گی۔ اور جب آپ سے این آر او ہوا تو اسی آڑ میں نواز شریف سے بھی این آر او ہو گیا، وہ آپ لوگ آ گئے، ورنہ تو وہ نہیں آنے دے رہے تھے۔ تو ہر وقت حکمرانوں کی طاقت ایک جیسی نہیں رہتی۔ جب جناب مشرف کی طاقت کمزور ہوئی تو ممکن ہے ان کا ادارہ بھی ان کا نہیں ساتھ دے رہا ہو اس وقت۔ صحیح ہے۔ اور جو وکلا نے تحریک چلائی، وکیل تو ایک دن دکان بند نہیں کرتے، تو وہ پیسہ کہاں سے آیا، وہ تحریک کیسے چلی، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں نے این آر او لیا صحیح، اور مشرف نے این آر او دیا، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ بات کر رہے ہیں عمران خان کی۔ عمران خان کا تکبر، رعونت، غرور، اور یہ غرور زوال کی علامت۔ ایک ہم سنا کرتے تھے نا کہ ہر عروج کو زوال ہے، ہر کمال را زوال۔ لیکن ایک بندے نے اور بات کی لاہور میں، اس نے کہا نہیں سر ایسے نہیں ہے، اچھا، تکبر کو زوال ہے، واہ 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 عروج کو نہیں۔ واہ، تکبر، یہ میں نام نہیں لے رہا، لاہور کا بہت بڑا بدماش ہے جس نے یہ بات کی۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اس نے کہا دیکھو کہ کئی باتیں ہیں، بڑے وزڈم والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بات کی، اس نے کہا جی وہ عروج کو نہیں، تکبر کو زوال ہے، تو تکبر سے بچنا چاہیے۔ اب پتہ نہیں اس میں تکبر کدھر سے نکالا ہے کائرہ صاحب نے۔ وہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ بھائی کورونا کا وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، پہلے سے زیادہ سخت لہر ہے، لوگ مر رہے ہیں، تو لوگوں کی زندگیوں کے لیے آپ اپنے جلسے جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دیں، جیسے کہ پی ٹی آئی نے جلسے مؤخر کیے ہیں۔ لیکن صحیح ہے اپوزیشن بزید ہے جی، اپوزیشن بزید ہے کہ ہم یہ جلسے کریں گے۔ ابھی ان کے اور بھی پروگرام ہیں، اس کے بعد اپوزیشن لانگ مارچ بھی کرنے جا رہی ہے، جی بالکل، پھر ان کا دھرنے کا بھی پروگرام ہے، پھر استعفوں کے استعفیٰ بھی دیکھیے، جو وہ حامد حمید نے سرگودا سے آج استعفیٰ جمع کرا دیا ہے اپنی پارٹی لیڈر کو، اور یہ استعفے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ تو نمبر بنانے والی بات ہے نا کہ میں نے پہلے دے دیا استعفیٰ۔ لیکن بھائی جی دے تو دیا نا، یہاں تو بندہ چوکیدار اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، ایک لیکن دیکھیے حامد حمید صاحب جیتے بھی تو نون لیگ کے ووٹوں سے نا، یہ وفاداری ہے نا پارٹی سے۔ لیکن میں نے آپ سے ایک اور بات پوچھنی ہے، لیکن مریم نواز نے اس دفعہ ایک نئی ٹرمینالوجی یوز کی۔ دیکھو یہ ٹرمینالوجی کا بھی امتحان ہے، یہ دیکھیے ہمیں نا اس طرح کی باتیں بھی کرنی چاہیے نا، لوگ ذرا ہمیں روٹین کی بات کہ بڑے خوبصورت لفظ لانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ فردوس عاشقوان کچھ نہ کوئی ٹرمینالوجی، ان سے پہلے فیاض چوہان بھی کوئی الٹی سیدھی کوئی شاعری کی کوشش کرتے تھے بیان بازی میں، بخیر ان کو تو وہی لے ڈوبی، لیکن اس میں حصے مزاح اور اس میں نفاست اور نظافت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فردوس بھی اسی طرح کی گفتگو کرتی ہے، فواد بھی اس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ اچھا شہباز گل بھی کوئی نہ کوئی کبھی سیدھی کوئی بونگی کوئی نہ کچھ کر دیتا ہے۔ آج مریم نے نئی ٹرمینالوجی یوز کی، آج اس نے سلیکٹڈ کی بجائے عمران خان کے لیے تابع دار خان کا لفظ استعمال کیا۔ بالکل جی، تابع دار خان کا لفظ استعمال کیا ہے، اور لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ضیاء الحق کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے نواز شریف کی تصویر دکھا دی ہے کہ یہ تابع دار ہوتا ہے، اور ساتھ انہوں نے عمران خان کی تصویر دکھائی ہے جو اجلاس کی صدارت کر رہا ہے اور اداروں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں، مریم کی یہ بات بھی رد ہو گئی۔ نہیں دیکھیے، تابع داری میں تو ان کے خاندان نے کسر نہیں چھوڑی، کتنی دیر تابع دار رہا، اور ضیاء الحق سے پاکستانی معاشرے کی محبت یا نفرت جو بھی تھی وہ آپ پر بھی یہاں ہے، مجھ پر بھی یہاں ہے، سب جانتے ہیں۔ تو اس کے مشن کو جاری رکھنے یہ کی 17 اگست والے جو فنکشن فیصل مسجد میں ہوتے تھے مل کے کور کیا کرتے تھے نا جناب اعجاز الحق صاحب، نواز شریف صاحب فرمایا کرتے تھے میں اپنے روحانی باپ کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ابا جی پھر کدھر گئے؟ وہ ماضی جو ہے نا وہی جان نہیں چھوڑتا۔ یہ ماضی تو ویسے چیخ کے بولا۔ اچھا مظہر اللہ صاحب، اگر میں یہاں کیمرہ مین کو یا کسی کو کہوں کہ 10 اینٹیں لے آؤ تو آپ بھی توڑ لیں؟
لیکن فردوس نے تو توڑ دی ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں، اور توڑیں گے جس طرح وہ بہادری سے توڑی ہے. اور مکہ بھی لہرایا، اور اس سے پہلے انہوں نے دیکھیے کہ وہ ہفتہ ڈیڑھ پہلے وہ فٹ بال بھی کس طرح اس کو کیک لگائی تھی اور وہ دور چلا گیا تھا. اور وہ کہتی ہیں کہ یہ سمجھ لیجئے یہ پی ڈی ایم کے لیے اشارہ. اصل میں بات میں نے اس لیے شروع کی کہ وہ کہتی ہیں یہ پی ڈی ایم کے لیے اشارہ ہے، بس سمجھ جاؤ. دیکھیے کسی کی جو صلاحیتیں ہیں نا وہ مان لینی چاہیے. فردوس عاشق اوان جو ہے وہ باصلاحیت خاتون ہے، اور زمانہ طالب علمی سے وہ ظاہر صدر ہوتی تھی فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی، تو اسی دور سے وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں. وہ تو دنیا کہتی ہے باصلاحیت نہ ہوتی تو وفاقی وزارت سے ہٹ کے پھر چند ہی دنوں میں صوبائی وزارت کیسے لے لیتی. باصلاحیت تو ہے، نہیں حکومت کو لانا پڑا، حکومت کو لانا پڑا جیسے بھی. ٹھیک ہے. اور یا ان کی کوئی پیر نہیں کامل ہے. میرا تو خیال ہے کہ وہ صلاحیتیں ایسی ہیں ان کے پاس کہ میڈیا کی جنگ جو ہے وہ مردوں سے زیادہ بہتر لڑ لیتی ہیں. اب یہاں مردانہ وار کی ٹرمینالوجی بھی یوز نہیں ہو سکتی، یہ کیا کہیں گے؟ اردو کا اچھا لفظ ہے اس حوالے سے. فردوس عاشق اوان جو ہے نا بالکل جنگجو، وہ میں پہلے تعریف کر چکے نا کہ اچھی اچھی اصطلاحات استعمال کرتی ہیں. آج انہوں نے پھر بات کی، عدالت میں بھی ان کو اس بات پہ اسی طرح جانا پڑا تھا. انہوں نے کہا کہ مریم جو ہے یہ کہتی ہے کہ حکومت آ رہی ہے ان کی حکومت نہیں آ رہی، یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، البتہ مریم کی ضمانت منسوخ ہو رہی ہے اور وہ جیل جا رہی ہے. ان کو پہلے کیسے پتہ چل گیا کہ مریم کی ضمانت بھی منسوخ ہو جائے گی، وہ جیل بھی چلی جائے گی؟ اچھا اس پہ صاحب عجیب و غریب بات ہوئی، شاید عدالتی تاریخ میں ایسا کام پہلے نہیں ہوا تھا کہ سزا معطل کر دی جائے. یعنی میں قیدی ہوں، مجھے 25 سال سزا ہوئی ہے، تو بیچ میں سے میں 2-6 مہینے گزار کے تو پھر جی اب سزا معطل ہے جی. یہ سزا معطلی والا معاملہ بھی حل ہونا چاہیے، چونکہ نواز شریف کی سزا بھی معطل کی گئی، مریم کی بھی معطل کی گئی. مریم تو بیل پہ ہے نا، سزا معطلی پر ہے. وہ تو کورٹ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مریم کو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لینا چاہیے. نہیں ٹھیک وہ ہے، کورٹ کی خلاف ورزی کر رہی یہ ہے. بات تو ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کسی نے ظاہر معطل بھی کی اور ضمانت بھی ہوئی، یہ ایک زمینی حقیقت ہے. سوال یہ ہے کہ ان کو پہلے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب ضمانت منسوخ ہو جائے گی، اب کوئی جیل چلا جائے گا، اب اس کو نیب پکڑ لے گی، اب اس کو یہ ہوگا؟ دیکھیے گرفتاریاں تو ہونے والی ہیں بہت سی. اچھا، یہ 13 دسمبر سے پہلے اصل میں بہت سی سرکاری زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں نون لیگ کے لوگوں نے. ابھی کل 80 کنال اراضی واگزار کرائی ہے لاہور میں، نون لیگ کا ایک ایم پی ہے سیف کھوکھر، تو وہ سرکاری زمین تھی، اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا. اسی طرح اور بہت سی زمینیں ہیں جس پر مجھے کسی نے کہا کہ نون لیگ کے لوگ ہی جی قبضہ کرتے ہیں اور لوگ نہیں کرتے. یہ سوال اس کا بڑا ویلڈ تھا بندے کا. جی میں نے اس کو کہا بھائی جان پچھلے 35-40 سال سے پنجاب پہ حکمرانی نون لیگ کی رہی ہے، درست ہے. لہٰذا قبضے نون لیگ کی لوگ کریں گے، دوسرا تو کر ہی نہیں سکتا. نہ پیپلز پارٹی کا بندہ قبضہ کر سکے گا، نہ پی ٹی آئی کا بندہ قبضہ کر سکتا ہے. صحیح ہے، لیکن اگر کوئی نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں چلا گیا ہو تو بھی اس پہ اطلاق نہیں ہوگا اس طرح کی چیزوں کا؟ نہیں، اگر وہ گیا ہے اور اس نے قبضہ کیا ہے تو اس پہ اطلاق ہونا چاہیے. بالکل ہوگا. صحیح ہے. اینٹی کرپشن والے کر رہے ہیں. شہباز گل نے اچھی ٹرمینالوجی یوز کی، وہ کہتے ہیں اینٹی کرپشن کی بات آئی، شہباز گل کی طرف بعد میں جاتا ہوں. وہ آج یہ بھی بات ہوئی کہ پہلے نیب کو استعمال کیا جا رہا تھا، اب اینٹی کرپشن کو متحرک کر دیا گیا ہے. نہیں دیکھیے یہ بات شاہد خاقان عباسی نے کی ہے، شاید، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ہاں پتھر سے تو انہوں نے جواب دیا. مری سے وہ ہار گئے تھے، لاہور سے انہیں جتوایا گیا، اور جواب تو انہوں نے دیا کہ میں تو میرے لوگ مجھے قبول نہ بھی کریں تو میں اسمبلی میں آ سکتا ہوں. کیا بات ہے جی، یہ باہر انہوں نے تو لوگوں کو جواب دیا نا. اسی طرح، اور بالکل اسی طرح شہباز گل نے بھی بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ آدھے مفرور اور آدھے ضمانتی استعفیٰ مانگ رہے ہیں. عجیب سی بات ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم پی ڈی ایم کے لاہور میں ہونے والے جلسے کے حوالے سے دونوں طرف کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے. حکومتی بیانات کیا ہیں, اپوزیشن کے بیانات کیا ہیں, تیاریاں کیسی ہیں, گرفتاریاں کیسی ہیں. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ بھارت میں دہلی چلو جو نعرہ ہے وہ بہت زیادہ فعال ہو گیا ہے. دہلی کا محاصرہ کیا ہوا ہے, بہت سارے کسان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کئی دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے وہ اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھے رہے. تو مظہر برلاس صاحب, یہ معاملہ کس رخ کو جا رہا ہے؟ دیکھیے مودی جو ہے وہ میرا خیال انڈیا کو ویسے تباہ کرنے پہ خود ہی تلا ہوا ہے. مودی کی بہت سی پالیسیاں ایک دو صنعت کاروں کو یا امیر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بنائی گئی. اب خاص طور پر اب جو ہوا کسانوں کے خلاف متنازع قوانین, تو اس میں زیادہ افیکٹو پنجاب ہوا. صحیح ہے. پنجاب جو ہے وہ اناج گھر ہے پورے انڈیا کا, اور پنجاب کے ساتھ پہلے بھی زیادتی یہ ہوئی کہ پنجاب سے کئی صوبے نکال دیے گئے. صحیح ہے. ہماچل پردیش نکالا گیا, ہریانہ نکالا گیا, ٹھیک ہے. دلی کو کچھ علاقے دے دیے گئے, کچھ راجستھان کو. اس کے باوجود بھی پنجاب کا جو سکھ زمیندار ہے وہ محنت کرتا رہا. مظہر برلاس صاحب, آپ نے سکھ کی بات کی تو ہمارے پاس رامیش ٹونی جو ہیں, ہیومن رائٹس ڈیفینڈر آف پاکستان اینڈ چیئرمین مائنارٹیز رائٹس فورم, جو ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں. تو جناب رامیش ٹونی صاحب, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ جی, بڑی مہربانی, تھینک یو. رامیش ٹونی صاحب, بھارت میں کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسان بڑے اضطراب کا شکار ہیں, اور مودی سرکار جو ہے اس پہ تشدد کر رہی ہے. ان کے مطالبات کو ماننے کی بجائے بہت ساری جگہوں سے اس طرح رپورٹ ہو چکا ہے. ہریانہ دہلی سرحد پر واٹر کینن کا استعمال ہوا, آنسو گیس کا استعمال ہوا, اور بہت ساری جگہوں پہ لاٹھی چارج ہوا, اور کسانوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حتیٰ کہ جسٹس ٹروڈو کو بولنا پڑا, یو این کے سیکرٹری کو بولنا پڑا کہ جناب یہ آپ اس طرح نہ کریں, کسانوں کو جو بنیادی حقوق ہیں انہیں دیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ بڑی مہربانی, شکریہ جی. آپ نے آج کا جو موضوع ہے وہ ایک پوری دنیا کی زبان بن چکا ہے, اور اس وقت کسان جو پوری دنیا کو اناج اگا کر دیتا ہے, اپنے خون پسینہ اس میں سینچتا ہے زمین میں, تب جا کے وہ اناج اگتا ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ ایک اناج کو اگانے کے لیے 2 سے 3 مہینے درکار ہوتے ہیں. اس 2 سے 3 مہینے کے بعد اس کو جو ہے وہ اپنی محنت کا پھل ملتا ہے. لیکن وہ جو پھل ہے وہ اس کی جو محنت ہے اس کو پورا نہیں کرتا. اگر ہم ایکڑ کی بات کرتے ہیں, ایک ایکڑ میں ایک کسان کو اگر اس نے اپنی فصل گندم کی بوئی ہے تو اسے 3 سے 5 ہزار روپیہ اس کو بچتا ہے. تو آپ اس بات سے حساب لگائیں, جو چھوٹا کسان ہے وہ اس وقت پروٹیسٹ چل رہا ہے اس میں تو بالکل وہ غرق ہو چکا ہے. جو اس وقت نیا قانون بنایا گیا ہے انڈیا میں, تو وہ قانون جو ہے اس پہ بالکل اس کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی ایسے کئی آندولن اور کئی مرتبہ ہم دیکھیں تو کسانوں نے کئی مرتبہ پروٹیسٹ کیا ہے. لیکن اگر ہم آج کی بات کرتے ہیں تو آج کے وقت میں جو کسان ہے اس کی آواز پوری دنیا نے اپنی آواز بنا لی ہے. اگر انٹوریو گٹرس کو بولنا پڑا تو اس نے بھی وہ انسانی حقوق کی تلفی دیکھی ہے کہ جو اس وقت جاری ہے. اگر ایک کسان جو غریب کسان ہے اس کے اوپر واٹر کینن کا استعمال کرنا انتہائی زیادتی ہے. اس وقت ان کے 3 جو کسان ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, اور اب آہستہ آہستہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں, آج کی بات کرتے ہیں تو آج دلی کے جو چیف منسٹر ہیں اروند کیجریوال صاحب, آج وہ خود اس پروٹیسٹ کا حصہ بنے, انہوں نے آج وہ خود اس پروٹیسٹ میں شامل ہوئے. تو یہ ایک خوش آئند ہے جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پروڈیوسڈ ٹریڈ اینڈ کامرس کا بل لے کر آتی ہے انڈین گورنمنٹ, پروموشن اینڈ فیسیلیٹیشن کے ایکٹ کو, اس کے فورس امپاورمنٹ اینڈ پروٹیکشن ایگریمنٹ کے اس کی آڑ میں اگر کسانوں کو اس کی زمین ہتھیانے کے بارے میں بات کرتی ہے, تو ہم یہ بھی اس بات کو نہ بھولیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے زر اور زمین کا جھگڑا چلا آ رہا ہے اس دنیا کے اندر, اور اس کسان نے, اس زمین کے زمیندار نے اپنی جو ہے اس زمین کی خاطر اپنے سکے بھائی کو مار دیا, اپنے بچوں کو مارا, اور اسی طرح سے آس پڑوس میں
एक इंच जमीन के लिए कत्ल वारा चलता रहा है। बिल्कुल सही है। सरदार राधेश सिंह टोनी साहब, अब मुझे ये बताइए जी, जिस तरह ये किसान बड़े परेशान हैं, हम देखते हैं कि भारत की मुख्तलिफ रियासतों मुख्तलिफ सूबों में भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और गोया के एहतजाज की कैफियत है, जो अलहदगी पसंदी की तहरीकें जो हैं वो ज़ोर पकड़ रही हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, जब हम आज का जो मौजू है वो किसान जो परेशानी है, हम अगर हम उस तक रहते हैं तो हम इस बात को बड़े अच्छे तरीके से आगे बयान कर सकेंगे कि जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो किसान है वो एक जबान हो गए हैं। ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक खतरा बन चुका है और मैं समझता हूँ कि मोदी को इस वक्त जो है इस बारे में सोचना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कि अगर हिंदुस्तान के लिए कहीं भी अलहदगी की बात और तहरीक शुरू हो गई तो वो इस प्रोटेस्ट के दौरान उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और खास तौर पे चूंकि हमारा तो पाकिस्तान के साथ पड़ोस है तो हमें अपने मुल्क के अंदर भी वो खतरात जो है वो हमें उस तरह से देखना होगा कि हमारे अंदर भी खतरात जो है वो जन्म ले सकते हैं। तो हमें बजाय इस चीज के कि हम किसी और तरफ देखें, हमें उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनकर उसकी हमायत का हमें ऐलान करना चाहिए। जहां जहां पंजाबी है, जहां जहां हमारे मुल्क में पाकिस्तान में इस वक्त सिख है, वो इस आंदोलन का हिस्सा बने और इसके लिए आवाज बने और अक़वाम मुत्तहिदा के और इसी तरह से दूसरे ममालिक के जहां जहां जिसके सफीर के साथ किसी का अच्छा ताल्लुक है, रिलेशन है, उसको भी खत किताबत के जरिए दूसरे ममालिक के जरिए उनसे कांटेक्ट किया जाए और उनको इस बात की हिमायत दिलानी चाहिए कि सरदार राधेश सिंह टोनी साहब, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान एंड चेयरमैन माइनॉरिटीज़ राइट्स फोरम, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।